السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل قال نعم اخرجه مسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا وہ بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو۔ پھر اس نے سوال کیا کہ کیا وہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی۔ نواقض وضو سے متعلق احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو یہاں ذکر کر کے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے والے شخص کو وضو کرنا چاہیے کہ اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی نواقض وضو میں سے۔ جبکہ دیگر جانوروں کا گوشت کھانے پر وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ویسے ہی وضو کرنا چاہے جبکہ اس کا وضو ٹوٹا نہیں ہے، اضافی وضو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مستحب ہے لیکن واجب نہیں۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب یہ احادیث ذکر ہوتی ہیں تو بعض لوگوں کے ذہن میں فوراً ایک سوال آتا ہے، اور وہ سوال ہوتا ہے کہ اونٹ کے گوشت سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ شریعت اسلامیہ اگر کوئی حکمت بیان کر دے یا وہ بالکل واضح حکمت ہو جس کو عام طور پر سمجھا جا سکتا ہو تو حکم کے تابع وہ حکمت ذکر کر دینا کوئی معنی نہیں۔ لیکن اگر شریعت کسی بات کا حکم دے اور اس کی ظاہری حکمت واضح نہ ہو پا رہی ہو تو اس حکمت کے پیچھے ہی پڑ جانا اور حکم کو اس کے ساتھ جوڑنا کہ جب تک حکمت سمجھ نہیں آئے گی تب تک ہم اس بات پر عمل نہیں کریں گے، یہ درست منہج نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ کوئی بات پوچھتے تو جتنی بات آپ بتاتے اس کو وہ اخذ کر لیتے، اور جہاں آپ خاموشی اختیار کرتے وہ بھی خاموشی اختیار کرتے، جہاں آپ حکمت بیان کرتے وہ بھی آگے وہ حکمت منتقل کر دیتے، جہاں آپ کا سکوت ہوتا وہ بھی خاموش رہتے۔ جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اور آپ نے جو جواب دیا تو صحابی نے آگے سے کیوں نہیں پوچھا کہ بکریوں کا گوشت کھانے پر تو وضو نہیں ہے تو اونٹ کا گوشت کھانے پر کیوں ہے، جبکہ ہیں سارے حلال جانور ہیں۔ تو یہ کیوں صحابہ نے نہیں پوچھا اور اس پر عمل کرتے رہے، اور اس کیوں کا جواب کتاب و سنت کے اندر نہیں دیا گیا۔ اس لیے اصل بات یہ ہے کہ ہم شریعت کے حکم کے پابند ہیں، اور شریعت نے یہ بتایا ہے کہ نواقض وضو اس میں اونٹ کا گوشت بھی شامل ہے۔ اگر کسی نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو اس کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے، اس کا وضو ختم ہو چکا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے چند ایک دیگر احکامات کی طرف بھی جو ہے نا وہ محدثین نے توجہ دلائی ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے متعلق استفسار پر ان شئت کہہ دیں، یعنی تمہاری مرضی ہے، تو پھر وہ معاملہ وسیع ہوتا ہے اور اس کے اندر من باب الاستحباب، یعنی وہ چیز مستحب ہوتی ہے، اگر کر لے تو بہتر ہے، چھوڑے گا تو گناہ نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا مستحب کام وہ ہے
جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ یہاں سے کوئی یہ اخذ نہ کرے کہ اگر کوئی بندہ بکری کا گوشت کھانے کے بعد بھی وضو کرتا ہے تو اس کو زیادہ اجر ثواب ملے گا اور جو نہیں کرتا اس کو اجر ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں، بلکہ یہ دونوں اپنے عمل میں برابر ہیں۔ اس لیے کہ اگر نماز پڑھنے کا وقت آیا تو دونوں کا ہی وضو ہے، باوضو ہیں، اس لیے اس عمل کی علیحدہ سے کوئی فضیلت نہیں اور چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ کام جو علیحدہ سے کوئی فضیلت نہ رکھتا ہو لیکن جائز ہو اور چھوڑنے پر کوئی گناہ نہ ہو، اس کو مستحب کہتے ہیں، یعنی جائز بات ہے، کر لی تب بھی ٹھیک ہے، نہ کی تب بھی ٹھیک ہے۔ تو نواقض وضو کے بیان میں اس بات کا اہتمام کرنا، بھی قربانی گزری ہے تو بہت سارے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ ہوتا کہ جی اونٹ کا گوشت جو ہے وہ کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی دوسرے کو ہدیتاً اونٹ کا گوشت بھیجا ہے، کہ اس نے قربانی کی تھی کسی دوسرے کو بھیجا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بتائے کہ یہ اونٹ کا گوشت ہے، تاکہ وہ جب پکا کر اس کو کھائیں تو پھر وضو کا اہتمام بھی کریں۔ اور اسی طرح اگر کسی نے بھیجا ہے تو اس کو ساتھ یہ مسئلہ بھی بتانا چاہیے۔ ممکن ہے وصول کرنے والے کو یہ مسئلہ نہ پتہ ہو کہ یہ اونٹ کا گوشت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں صحیح روایت ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے والے کو کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے، اس لیے آپ اپنی نمازوں کے لیے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد علیحدہ سے وضو کا اہتمام کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔